افغانستان سے امریکی انخلا اور افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاک افغان تعلقات میں جس بہتری کی امید کی جا رہی تھی وہ تو نہ آ سکی، بلکہ 15 اگست 2021 کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، جس میں زیادہ تر واقعات میں تحریک طالبان پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پاکستان نہ صرف افغان عبوری حکومت بلکہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورم پر شیئر کرتا رہا۔ تاہم افغان طالبان مسلسل تمام شواہد سے آنکھیں چراتے ہوئے ٹی ٹی پی کے شرپسندوں کو پٹا ڈالنے سے انکاری رہے، جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں کشیدگی بڑھتی دکھائی دی، جس کے بعد پاکستانی حکومت نے ستمبر 2024 میں تمام غیر قانونی افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم یہ فیصلہ افغان عبوری حکومت کو پسند نہیں آیا، اس پر انہوں نے اپنی ناراضگی کا برملا اظہار بھی کیا۔ تاہم اس کے جواب میں پاکستانی حکام نے واضح اور دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی افغانوں کی ملک بدری کی تاریخ میں نہ تو کوئی توسیع ہوگی اور نہ ہی حکومت اپنے اس فیصلے سے ہٹے گی۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں حالات کشیدہ دکھائی دیے، یہاں تک کہ متعدد بار پاک افغان بارڈر بھی بند کیا گیا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے جارحانہ طرز عمل اپنانے کے بعد گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے تعلقات میں اس وقت ایک ڈرامائی موڑ آیا جب اچانک پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سطحی وفود نے دونوں ممالک کے دورے کیے اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر کے تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد 19 اپریل کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل اس سارے عرصے میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کا پہلا موقع تھا، جس کو تمام سفارتی اور سیکورٹی ماہرین نے نہ صرف خوشائن قرار دیا بلکہ دونوں ممالک کے باہمی معاملات کی درستگی کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم قرار دیا۔ مبصرین کے مطابق 19 اپریل کو پاک افغان مذاکرات کے دوران زیادہ تر گفتگو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے معاملات میں بہتری اور افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق رہی۔ تاہم پاکستان نے افغان حکومت سے ٹی ٹی پی کے شرپسندوں کو لگام ڈالنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں یہی بات کی کہ 2 سال سے زائد عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات پر بات چیت نہیں ہو سکی، جس سے دونوں ممالک مواقع کھو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کے دورے کی سب سے اہم بات دونوں ملکوں کے درمیان ازبکستان افغانستان پاکستان 647 کلومیٹر ریلوے ٹریک تعمیر کا اعلان تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان افغانستان اور چین سہ فریقی فورم کو فعال کرنے کا اعلان بھی ہوا اور 30 جون تک پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تجارتی معاہدے کی تجدید کی بات بھی کی گئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک تجارتی روابط میں بہتری چاہتے ہیں۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ بدامنی، دہشت گردی اور انتشار کے ساتھ پاک افغان تعلقات کی مضبوطی ناممکن ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات میں بہتری کے باوجود پاک افغان تعلقات میں اس وقت تک استحکام نہیں آ سکتا جب تک افغان طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے شرپسندوں کے خلاف ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے۔ پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار عبدالباسط کے مطابق پاک افغان مذاکرات کی شروعات حوصلہ افزا ہے، جس کے آنے والے دنوں میں بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ مذاکرات سے پاکستان کو درپیش دہشت گردی کے خطرات کے خاتمے بارے سوال کے جواب میں سابق سفارتکار کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں افغان طالبان ٹی ٹی پی کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ آف خراساں بدستور ایک خطرہ رہے گا۔ دوسری جانب افغان امور کے بعض دیگر ماہرین کے مطابق پاک افغان تعلقات میں تلخی کا بڑا سبب دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات ہیں۔ افغانستان میں کوئی صنعت نہیں اور تجارت ہی ان کا ذریعہ معاش ہے، جس کا زیادہ تر انحصار پاکستان پر ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے افغانستان نے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے سے اپنی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن ایک تو یہ کہ ایران کے ساتھ افغانستان کا صرف ایک بارڈر ملتا ہے، جس سے افغانستان کے تجارتی سامان کو بندرگاہ تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی تورخم، خرلاچی، غلام خان انگور اڈا اور چمن سمیت زیادہ گزرگاہیں ہیں۔ افغان تجارت کے لیے پاکستان موزوں ترین ملک ہے، اس لیے جب پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈرز کو بند کرتا ہے تو افغانستان میں تاجروں کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں غم و غصے
में शिद्दत दिखाई देती है। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि तिजारत दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर कर सकती है। ताहम टीटीपी के शरपसंदों को पट्टा डालने से ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजबूती और इस्तेहकाम मुमकिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।